ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے۔ عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن۔ مرتضی شیر خدا مرحب کشا، خیبر کشا، سرورا لشکر کشا، مشکل کشا امداد کن۔ یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ غلگوں قبا امداد کن۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمزہ شاہ برکت اللہ قطب عالم می زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، دمزہ شیخ اختر رضا خان قطب عالم می زنم۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، اور شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور اپنے دوسرے کلام میں مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، ہم اور آپ جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں یہ بڑا ہی پرفتن زمانہ ہے۔ آپ کے عقیدے کے لحاظ سے بھی، آپ کے اعمال کے لحاظ سے بھی آپ دیکھیں تو مسلمانوں پر چہار جانب سے حملہ ہوا جا رہا ہے اور حملہ ہو رہا ہے، لیکن ہم فقط اپنے جان اور مال کی فکر کرتے ہیں، اور اپنے جان اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے ہم ہر وہ کام کر جاتے ہیں کہ جس میں بعض اوقات شریعت کی خلاف ورزی یا حدود اللہ کی پامالی ہو رہی ہو، تو بہت سے ایسے مسلمان ہیں وہ اس چیز کی ذرا بھی فکر نہیں کرتے، اور ایسے لوگوں کی تعداد دن بدن بڑھتے جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ عالم اجسام ہے، یہ عالم اجساد ہے، ہم عالم ارواح میں تھے، وہاں سے یہاں آئے اور پھر اس کے بعد عالم آخرت کی طرف چلے جائیں گے۔ پتہ چلا کہ یہ ہماری منزل مقصود نہیں، یہ دنیا، یہ ہماری فائنل ڈیسٹینیشن، آخری منزل نہیں، بلکہ آگے کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی، وہ ایک مسلمان بلکہ ہر انسان کے لیے وہ فائنل اور آخری منزل ہے، اور مرنے کے بعد اسے ہمیشہ ہمیش اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے۔ تو عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے، حکمت و دانائی کا تقاضا تو یہ ہے کہ بندہ اس کی فکر کرے جو باقی رہنے والا ہے،
اور اس کو چھوڑ دے جو آج ہے اور کل نہیں رہے گا، جس کی حقیقت ہی یہ ہے کہ آج نہیں تو کل یہ فنا ہونا ہے، اور اس کے پیچھے وقت ضائع کرنا یہ عقل مندوں کا کام نہیں، اور اس کے پیچھے اپنی عمر برباد کرنا یہ بھی عقل مندوں کا کام نہیں، بلکہ کام وہ کیا جائے جس سے اعمال کی بھی اصلاح ہو اور ایمان کی بھی اصلاح ہو، اور عقیدہ اور اعمال کی اصلاح کے ساتھ اس دنیا فانی میں جتنے دن زندگی گزارنا ہے تو اب حدود اللہ اور شریعت کے مطابق زندگی گزار کے، اگرچہ بعض معاملات میں بظاہر نقصان ہو رہا ہو لیکن اس نقصان کو بچانے میں حدود اللہ کی پامالی ہوتی ہو، تو اب حدود اللہ کی پامالی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ کو شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اعمال کی درستگی کا نام فقط یہ نہیں ہے کہ 5 وقتہ بندہ آئے، نماز پڑھ لے، روزے رکھ لے، تلاوت کر لے، پیسہ آ گیا زکوٰۃ دے دیا، حج کر لیا، سال 2 سال میں عمرہ پہ چلا گیا، اس کے اعمال درست ہو گئے۔ نہیں، فقط اعمال اتنے نہیں ہیں۔ کچھ اعمال اگر جوارح سے اس کا تعلق ہے تو کچھ اعمال ایسے ہیں جس کا باطن سے تعلق ہے، تو ان دونوں اعمال کو، ان دونوں قسموں کے اعمال کو درست کرنا، اس کی اصلاح کرنا ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے۔ فقط ایک نقصان کو مد نظر نہ رکھا جائے بلکہ دیکھا جائے کہ یہ نقصان ہمارے لیے دنیا میں نقصان دہ ہے، آخرت میں فائدہ اس سے ہے یا نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جو آخرت کے لیے زندگی گزارتا ہے، مسلمان وہ ہے جو ہمیشہ اپنی آخرت کو مد نظر رکھتا ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، بارہا آپ نے میری زبان سے سنا، اور قرآن اعلان کر رہا ہے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اعلان کر رہی ہے کہ یہ دنیا مسلمان کے لیے فقط اتنی ہے کہ یہاں پر جو بوئے گا کل آخرت میں وہی کاٹے گا۔ یہ دنیا بنائی اس لیے گئی، تمہیں بھیجا اس لیے گیا، موت و حیات کو پیدا اس لیے کیا گیا تاکہ تمہیں آزمایا جائے، تمہیں جانچا جائے، تمہیں دیکھا جائے کہ کون تم میں اچھا عمل والا ہے، کون تم میں بہتر عمل کرتا ہے، کون تم میں ایمان پر کھرا اترتا ہے، ایمان کامل رکھتا ہے، ایمان مکمل رکھتا ہے، اور کون ہے جو ہماری نافرمانی کرتا ہے۔ پھر کل بروز قیامت اس کے اعمال کے مطابق اس کو جزا اور سزا دی جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، ملک کے حالات، دنیا کے حالات ناگفتہ بہ ہوتے جا رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ جانی نقصان بھی ہو رہا ہے، مالی نقصان بھی ہو رہا ہے، ذہنی توازن بھی بندہ کھو رہا ہے، ذہنی طور پر ڈسٹرب بھی ہوا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی قرآن یہی کہتا ہے تمہاری کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی احکام کی پاسداری میں ہے، سنت رسول پر عملداری میں ہے، کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، تم دنیاوی جھمیلے سے باہر نکلنا چاہتے ہو اور اس پریشان اور پریشانی اور تکالیف سے بھری ہوئی دنیا میں عزت والی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو آ جاؤ رب کے سامنے سربسجود ہو جاؤ، اور فقط ناک لگا دینا، پیشانی رکھ دینے کا نام سجدہ نہیں۔ سجدہ تو تب کامل ہوگا نا کہ آپ اپنے نفس اور اپنے روح کو نکال کر اسلام کے سامنے سر خم تسلیم کر لیا جائے کہ اب جو اسلام کہے گا، جو دین کہے گا میں وہ مانتا جاؤں گا، جس سے روکے گا میں رکتا جاؤں گا۔ اب جب اس اسٹیج پہ آپ پہنچیں گے، اس لیول پہ آپ پہنچیں گے، تو اب کامیابی آپ کے قدم چومتے ہوئے نظر آئے گی۔ نماز بہت اہم عبادت ہے، اہم العبادت اس کو کہا گیا۔
اسی لیے ہر حال میں بندے پر پڑھنا لازم و ضروری ہے۔ اگر وہ مریض ہے، معذور ہے، تو معذوروں کی بھی نماز کا طریقہ شریعت نے بتا دیا۔ وہ کس درجے کا معذور ہے، کس لیول کا اس کا مرض ہے، وہ بیٹھ کے پڑھ، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، کیا بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے؟ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، کیا اشارے سے پڑھ سکتا ہے؟ اشارے سے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا۔ اگر وہ لیٹا ہے، بستر نہیں چھوڑ سکتا، اتنی طاقت نہیں، تو اب اس کا بھی طریقہ اسلام نے بتا دیا کہ ہر حالت میں نماز ترک نہیں کرنی، نماز کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ لیکن فقط مسلمانوں پر نماز ہی نہیں نہ فرض کی گئی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی باتیں لازم گردانی ہے، جس میں سے ایک بات یہ ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان بھائی، کہ مومن ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ جو ایمان والا ہے وہ دوسرے ایمان والے کا بھائی ہے، چاہے ایک مشرق میں رہتا ہو، دوسرا مغرب میں رہتا ہو، اور یہ بھائی ہے تو بھائی چارہ، اور بھائیوں کے درمیان الفت اور محبت ہوتی ہے۔ تو وہ محبت کس لیے ہے، وہ الفت کس لیے ہے؟ کیونکہ حدیث میں فرمایا گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک شخص ہے جو رکن اسود کے پاس اور مقام ابراہیم کو نہیں چھوڑتا، وہیں عبادت کرتا ہے، وہیں رہتا ہے، اور اسی عبادت میں اس نے زندگی گزار دی، لیکن جب کل حشر میں وہ اٹھایا جائے گا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا۔ المرء مع من احبہ، کہ انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ کس سے محبت کرتا ہے؟ محبت کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن اور حدیث نے صاف ارشاد فرما دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا، الحب للہ والبغض فی اللہ، کہ محبت بھی اللہ کے لیے کی جائے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے کی جائے، اور جو ایسی محبت اور عداوت ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اسی کے بارے میں قرآن نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم ببعض عدو الا المتقین۔ الاخلاء خلیل کی جمع، کس کی جمع؟ خلیل کی۔ ایک ہوتا ہے صدیق، ایک ہوتا ہے خلیل۔ صدیق کہتے ہیں عام طور سے جو دوست ہوتا ہے، لیکن خلیل اسے کہتے ہیں جو ہمارا رازدار ہوتا ہے، جسے ہم اپنی عرف کی زبان میں کہتے ہیں یہ میرا لنگوٹیا یار ہے، یہ میرا گہرا دوست ہے، یہ لازم و ملزوم ہے، کہ اگر زید پایا جائے گا تو اس کے ساتھ امر بھی پایا جائے گا، فلاں پایا جائے گا تو مطلب وہاں پر فلاں بھی موجود ہے۔ ایسی دوستی ہوتی ہے نا، اسے ہم اپنی زبان میں الگ الگ نام دیتے ہیں، اسے خلیل کہتے ہیں، گہری دوستی۔ لیکن دیکھیں اسی خلیل کی جمع ہے الاخلہ۔ یہی گہری والی دوستی ہے جو دنیا میں اگرچہ کام آ رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم ببعض عدو، کہ گہرے دوست بھی، خلیل بھی بعض کے بعض دشمن ہو جائیں گے قیامت کے روز، الا المتقین، مگر تقوی والوں کی دوستی، پرہیزگاروں کی دوستی، الحب للہ والبغض فی اللہ کے مصداق لوگوں کی دوستی، کہ جنہوں نے اپنے مومن بھائی سے دوستی کی تو اللہ کے لیے کی، اگر کسی انسان سے ناتا کاٹا، رشتہ کاٹا، دوری اختیار کی، اس سے دشمنی کی تو اللہ کے لیے کی۔ اور یہ مومنوں کی صفت بیان کی گئی قرآن میں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ اے محبوب ان لوگوں کو تم نہیں پاؤ گے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ان سے دوستی کرے جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں، اگرچہ وہ ان کے بھائی ہوں، ان کے رشتہ دار ہوں، ان کی بیویاں ہوں، چاہے جو ہو، اگر وہ اللہ و رسول سے دشمنی رکھنے والے ہیں تو مومنین کو تم نہیں پاؤ گے کہ وہ ان سے دوستی رکھے۔ اور جس کی یہ صفت ہوگی
اور جو ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مومن بندہ یہ چیز اختیار کرتا ہے تو اے محبوب پھر ہم اپنی طرف کی روح سے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے اس کی مدد فرماتے ہیں اور اس کے دل میں ایمان کو راسخ کر دیتے ہیں، اور اس کی جزا کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس کی شکل میں عطا فرمائے گا کہ جس کا بدل یا جس کی شبیہ جس کے مثل اس دنیا میں کوئی شے نہیں، اور اس دنیا کی نعمتوں میں جنت کی نعمتوں کے مقابل اس دنیا کی نعمت کی کوئی مناسبت نہیں۔ ایسی جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کس کو؟ جو اللہ و رسول کے لیے دوستی کرتے ہیں، اللہ و رسول کے لیے دشمنی کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم پر وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ تم نے ہمارے لیے کون سی عبادتیں کی؟ کوئی عمل ہے جو تم نے میرے لیے کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، یہ روایت حضرت امام غزالی اپنی کتاب احیاء العلوم میں آپ نے اس کو تصنیف فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کی، بار الہ میں نے نمازیں پڑھی، بار الہ میں نے روزے رکھے، میں نے زکوٰۃ دی، میں نے عبادتیں کی۔ مولا کریم نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، تو نے نماز پڑھی وہ تجھے کل فائدہ دے گی، تو نے نماز پڑھی یہ تیرے ایمان پر دلیل ہے، تو نے روزہ رکھا یہ جہنم سے تیرے لیے ڈھال ہے، تو نے زکوٰۃ دی، صدقہ خیرات کیا تو اس کے بدلے میں آفت و بلیات سے محفوظ و مامون کر دیا گیا۔ میرے لیے کیا کیا؟ میرے لیے کیا کیا؟ کیا کسی سے میرے لیے دوستی کی؟ کیا کسی سے میرے لیے دشمنی کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہاں سمجھ لیا کہ اللہ کے لیے دوستی کرنا اور اللہ کے لیے دشمنی کرنا یہ سب سے افضل عبادت ہے۔ کہ بندے سے آپ محبت کر رہے ہو تو کیوں کر رہے ہو؟ آپ اس کو پسند کر رہے ہو تو کیوں پسند کر رہے ہو؟ اس کی ذات کی وجہ سے، اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کے رکھ رکھاؤ کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے اندر جو خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خوبی دی ہے، کس وجہ سے محبت کر رہے ہو؟ جس وجہ سے آپ محبت کرو گے اس وجہ سے اور وہ وجہ کی وجہ سے آپ کو کل بروز قیامت جزا اور سزا دی جائے گی۔ آپ ایک نیک بندے سے محبت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزا یہ دے گا کہ کل بروز قیامت آپ کا حشر اسی نیک بندے کے ساتھ فرمائے گا۔ حدیث شریف میں آیا کہ ایک بندہ مشرق میں رہتا ہے، دوسرا بندہ مغرب میں رہتا ہے، اور دونوں اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو ملائے گا اور کہے گا، لو میرے لیے محبت کرتے تھے نا تو میں نے تم دونوں کو ملا دیا۔ یہ حدیث ہے۔ اب ذرا اس حدیث میں غور کریں کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور سرکار بغداد، سرکار غوثیہ سلطان بغداد غوث السمدانی شیخ ربانی قندل نورانی شہباز لامکانی محبوب سبحانی شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی سے محبت کر رہے ہیں، نہ ان کو آپ نے دیکھا ہے نہ ان کا زمانہ پایا ہے، لیکن ہر سال 11ویں کرتے ہیں، ہر ماہ 11ویں کر رہے ہیں، ہر دن اٹھتے بیٹھتے ان کے نام کا ذکر کر رہے ہیں، ان سے محبت کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا غوث اعظم سرکار غوث اعظم کے پاس آپ کا کوئی قرض رکھا ہوا ہے؟ کیا سرکار غوث اعظم نے آپ کو کوئی قرض دیا ہے؟ کیا دنیاوی مقصد نہیں؟ اگر مقصد ہے تو صرف اتنا کہ وہ اللہ والے ہیں اور ہم اللہ والے سے محبت کرتے ہیں، تو امید قوی ہے کہ جو سچا عاشق ہوگا کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو ملا دے گا۔ جب سرکار غوثیت کی معیت عطا ہو جائے گی تو بتائیں وہ ایسا شخص کہ جسے حشر میں ایسے اللہ والوں کی معیت عطا ہو جائے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا تو اور کہاں جائے گا؟ اس کو ملانے کا مقصد ہی یہی ہے، بلکہ اللہ کے لیے محبت کرنے کی جزا یہ ملتی ہے کہ ایک شخص ہے بڑی دور دراز کا سفر کر کے پہاڑیوں کو نانگتا ہوا، اس کو پار کرتا ہوا اپنے مومن بھائی سے ملنے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بیٹھا دیا کہ پوچھو اس سے یہ کیوں جا رہا ہے۔
یہاں دیکھیں یہ روایت بھی آپ کو مسلم شریف میں مل جائے گی، اور احیاء العلوم میں بھی حضرت حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمت الرضوان نے نقل کی۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے وہ کیوں جا رہا ہے، اللہ نے بٹھایا نا فرشتے کو، کس لیے بٹھایا؟ تو پتہ چلا کہ پوچھنا، پوچھوانا یا پوچھنا یہ علم کی نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، عدم علم کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات استاد پوچھتا ہے امتحان لینے کے لیے، استاد پوچھتا ہے کچھ سمجھانے اور سکھانے کے لیے، بعض اوقات پوچھا جاتا ہے اس کے اندر کچھ حکمت اور کچھ تدبیر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بٹھا دیا کہ یہ گزرے تو اس سے پوچھو کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے۔ تو فرشتے نے پوچھا، اے اللہ کے بندے کہاں کا سفر ہے؟ اس نے کہا فلاں بستی میں اللہ کا ایک بندہ رہتا ہے، میں اس سے ملنے جا رہا۔ کہا تیرا کوئی سامان ہے اس کے پاس؟ بولا نہیں، کوئی سامان نہیں۔ کچھ دینا لینا ہے؟ کہا نہیں، کچھ نہیں دینا لینا ہے۔ کوئی قرضہ وغیرہ ہے؟ بولے کوئی قرضہ وغیرہ نہیں۔ کوئی دنیاوی حاجت ہے؟ کہا کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو فرشتے نے پوچھا پھر کیوں جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس شخص سے ملنے جا رہا ہوں، اس کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، صرف اس لیے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور یہی باعث بنا کہ میں اس کے دیدار کے لیے، اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا اے شخص سن، مجھے یہاں پر تیرے رب نے بھیجا ہے، اور میرے رب نے، تیرے رب نے کہا ہے کہ میرے بندے کو پیغام دے دیا جائے کہ جب تو میرے لیے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے نا امید نہ چھوڑے گا، کل بروز قیامت تیری مغفرت فرمائے گا۔ کیا ہم نے کبھی اللہ کے لیے محبت کی؟ کیا ہم کبھی اپنے آپ کو قرآن کی آیتوں اور ان مفہومات کی حدیثوں کو سامنے رکھ کر کبھی اپنا محاسبہ کیا؟ ہر سال کی اینڈنگ پہ، مارچ ہو اپریل ہو، ہم دیکھتے ہیں کتنا کمائے، کتنا بچا، کتنا گیا، پیمنٹ بڑھی نہیں بڑھی، پچھلی جاب اچھی تھی کہ یہ جاب اچھی ہے، یا یہ جاب میں کئی سال سے اٹکا ہوا ہوں، وہاں جاب مل جائے، فلاں کمپنی میں مل جائے، سارے محاسبات ہم کرتے ہیں، آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں، نتیجہ کیا نکل رہا ہے، کتنا مال بچا، کتنا گیا، منافع ہوا نہیں ہوا، اس تجارت میں برکت محسوس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، نفع مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے، سب سوچتے ہیں ہم، لیکن کبھی نہیں سوچتے تو اپنے نفس کے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہم اپنے نفس کے کیسے غلام ہو گئے ہیں۔ نفس کو اگر ٹھنڈا پانی پینا ہے تو جب تک حلق سے ٹھنڈا پانی نہیں اتر جائے گا ہمیں سکون نہیں ملتا، ایسے ہم نفس کے غلام ہو گئے۔ نفس کو اگر اے سی چاہیے تو جب تک اے سی نہ ملے تو ہماری نمازیں نہیں ہوں گی، ہمارے روزے نہیں ہوں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو نفس کا کیسا غلام بنا لیا ہے۔ اور ایک ہمارے بزرگ تھے جن کا ہم نام لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بزرگوں والے کہتے ہیں، بزرگوں سے محبت کرنے والے کہتے ہیں۔ دیکھیں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت ذوالنون مصری ہے، کئی دن سے آپ مچھلی نہیں کھائے، کئی دن یا کئی سال سے آپ مچھلی نہیں کھائے۔ ایک جگہ آپ گئے تو دسترخوان پہ مچھلی پیش کی گئی، تو آپ نے کہا نہ نہ نہ، میں تیری بات نہیں ماننے والا، میں مچھلی نہیں کھاؤں گا۔ تو کیا سمجھتا ہے ذوالنون مصری اتنا کمزور ہو گیا ہے؟ وہ اپنے نفس سے مخاطب ہے، میں مچھلی نہیں کھاؤں گا۔ آپ مچھلی نہیں کھائے، آپ نے سمجھ لیا کہ یہ نفس میرا امتحان لے رہا ہے اور مجھ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ جا کر رات میں سوئے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا ذوالنون بس کر، اب کھا لے مچھلی، میرے طرف سے تجھے عطا کی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ارشاد پر اور ان کے کہنے پر حضرت ذوالنون مصری نے تب جا کر مچھلی کھائی ہے۔ ایسے نفس سے مقابلہ کرتے تھے ہمارے بزرگان دین، اس طرح نفس کو اپنا تابع بناتے تھے، نہ کہ خود اس کے تابع رہتے تھے۔ جو بندہ نفس کا تابع رہے گا تو کبھی نماز پڑھے گا تو کبھی چھوڑ دے گا، نماز میں آئے تو پہلی صف میں بیٹھے گا، معلوم پڑے گا کہ اس سے بڑا نمازی کوئی نہیں، اور جب چھوڑے گا تو مہینوں مسجد میں نہیں دکھے گا۔ جب دنیاوی معاملات سامنے آ جائیں گے تو عبادتوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جہاں صبر کا حکم ہے، اللہ کی نعمت پہ شکر بھی نہیں اور مصائب و آلام پر صبر بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا جو ایسا بندہ ہے نا جو میری نعمتوں پہ صبر نہیں کرتا،
میری نعمتوں پہ شکر نہیں کرتا، مصائب و آلام پر صبر نہیں کرتا، تو جائے پھر وہ میرے علاوہ کوئی اور رب ڈھونڈ لے، کیونکہ اللہ نے صاف فرما دیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، تم شکر کرو میں اس سے زیادہ دوں گا۔ شکر کر کے تو دیکھو، ہمیں فرصت نہیں ہے اپنی شکوہ پروری سے۔ آج ہم جس کو غربت سمجھتے ہیں نا، وہ غربت نہیں ہے، وہ خواہشوں کی کمی ہے۔ ہمارے فریج بھرے ہوئے ہوتے ہیں پھل فروٹ سے، کھانے سے، لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ کو غریب گردانتے ہیں۔ یہ غربت نہیں، یہ خواہشوں کی کمی ہے، کیونکہ میں جیسا چاہتا ہوں مجھے نہیں مل رہا ہے نا، کیوں؟ میری استطاعت نہیں ہے تو میں غریب ہوں۔ میں جیسا چاہ رہا ہوں ویسا مجھے گھر نہیں مل رہا ہے نا، کیوں؟ کیونکہ میری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے تو میں غریب ہوں۔ ہم نے غربت کی ڈیفینیشن خود بنائی ہوئی ہے اور اپنے حالات کا اندازہ لگا کے خود کو غریب اور امیر بنا لیتے ہیں۔ غربت اس کا نام نہیں۔ میرے بھائیوں ذرا دیکھو، ہمارے بزرگان دین حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم مدینہ، جن کی فضیلت احادیث میں بیان کی جا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم مدینہ، مدینے کا ایک شخص ہوگا جو عالم مدینہ ہوگا۔ مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں، مشکات میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی کہ جس سے علم حاصل کرنے کے لیے لوگ اونٹ کے کجاوے کو بھر دیں گے یا اونٹ کے کجاوے کو توڑ دیں گے، اس طرح کا کوئی محاورہ کا جملہ ہے۔ اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ لوگ اتنی دور دور سے سفر کر کے آئیں گے کہ اونٹوں پر سفر کر کے انہیں آنا پڑے گا، اور وہ اس عالم مدینہ سے علم حاصل کریں گے۔ بعض کے علماء نے فرمایا کہ عالم مدینہ حضرت امام مالک کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ سب کا اس پہ اتفاق کہ عالم مدینہ سے مراد حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کے گھر کے حالات دیکھیں، آپ کہتے اپنی اہلیہ سے جب گھر میں کھانے کے لیے دانہ پانی نہیں ہے تو آپ نے کہا چکی پیسو، زور زور سے پیسو، تاکہ لوگوں کو آواز جائے تو پتہ چلے کہ مالک کے گھر میں گیہوں پیسا جا رہا ہے، جو پیسا جا رہا ہے، اب روٹی بنے گی۔ کسی کو ہمارے فقر اور فاقہ کے بارے میں علم نہ ہو۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ تھوڑی سی تنگی اگر آئی تو شکوہ شکایت لے کر بیٹھ جاتے ہیں، فوراً اپنے دوست و احباب کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، قرض اگر آپ مانگ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ قرض مانگ رہا ہے اگر کوئی شخص، بھیک نہیں مانگ رہا ہے، اور قرض اس نیت سے مانگ رہا ہے کہ میری حالت خراب ہے، کچھ معاملات درپیش ہے، اس کے لیے میں قرض چاہتا ہوں، اور اس کی نیت یہ ہے کہ میری جب استطاعت ہو جائے گی تو میں اس کو قرض لوٹا دوں گا، اس نیت سے اگر وہ قرض مانگتا ہے تو بہت ہی فضیلت کا باعث ہے، اور اس کے لیے کل بروز قیامت ثواب بھی ہے۔ اور اگر وہ قرض نہ لوٹا پائے اور انتقال کر جائے، جس کی یہ نیت ہو اور اس کی استطاعت نہیں ہوئی اور وہ انتقال کر گیا، کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور پوچھے گا تو نے اس سے قرض لیا، واپس کیوں نہیں کیا؟ تو عرض کرے گا بار الہ میں نے قرض لیا تھا، اس نیت سے لیا تھا کہ اگر میری استطاعت ہو گئی تو میں اسے لوٹا دوں گا، لیکن حالات میرے بد سے بدتر ہو گئے، میری استطاعت نہ ہو سکی اور میں انتقال کر گیا۔ مولا کریم میں اس لیے اس کا قرض نہیں ادا کر پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جب تو اتنی اچھی نیت سے قرض لیا تھا اور تو قرض ادا نہیں کر پایا تو جا، میں تیری طرف سے تیرا قرض دیتا ہوں اور یہ گناہ تیرے معاف کرتا ہوں اور اس کے بدلے تجھے ثواب عطا فرماتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ اعلیٰ حضرت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے عاجب الامداد میں اس روایت کو ذکر کیا۔ کتنا بہتر اور کتنا اچھا ہے قرض مانگنا بھیک کے بدلے میں۔ جو بندہ سوال کرتا ہے اور وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو کل بروز قیامت اس کے چہرے سے گوشت نوچ لیا جائے گا، وہ عجیب حال میں آئے گا کہ لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ اللہ کے نام پہ لوگوں سے مانگا کرتا تھا اور یہ مانگنے کا مستحق نہیں تھا۔ الغرض المختصر بات کہیں سے کہیں آ گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے احباب، اپنے مومن بھائی، اپنے گھر خاندان والے، اپنے محلوں کے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کی خبرگیری کریں۔ بھائی چارہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط ہنس سے ان سے مل لیا جائے، آ گئے سامنے سلام کر لیے آگے بڑھ گئے۔ ذرا پوچھیں، اگر آپ کے حالات اچھے ہیں تو پوچھیں کیسا گھر چل رہا ہے، کیسا کاروبار چل رہا ہے۔ یہ سفید پوش جن کو لوگ امیر سمجھتے ہیں، مڈل کلاس کے لوگ،
متوسط طبقے کے لوگ، ان کے گھر کے حالات بعض اوقات اتنے برے ہو جاتے ہیں کہ وہ بتا نہیں سکتے، وہ کسی سے بیان نہیں کر سکتے۔ اب یہ دوستوں پر لازم ہے، ملنے جلنے والوں پر لازم ہے۔ کوئی اگر والد کے دوست ہیں، والد انتقال کر گئے ہیں، یا والد کے دوست انتقال کر گئے ہیں، تو اب ان کے گھر کی خبر گیری رکھے، ان کے بال بچوں پہ نظر رکھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کسی پریشانی میں ہے۔ اگر آپ ان کی فکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اس کی بھی آپ کو جزا عطا فرمائے گا۔ اور یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یہ محبت رکھنا اس لیے لازم و ضروری ہے کہ یہی چیز اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے کہ اللہ کے لیے جو محبت رکھے، اللہ کے لیے جو دشمنی رکھے۔ اب دیکھیں یہاں ایک تو فقط ابھی ایک ہی دو حصہ، دو پارٹس ہے اس مفہوم کے کہ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، دشمنی۔ میں نے صرف محبت پر خطاب کیا ہے، ابھی دشمنی پر تو باقی ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے کوشش کروں گا مختصر سا بیان کرنے۔ لیکن اتنا کہہ دوں کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کرنا، اس کی تشریح میں محدثین مفسرین نے یہی فرمایا کہ جو فاسق ہو، فاسق معلن ہو، مسلمان کی بات ہو رہی ہے۔ اگر فاسق ہو، فاسق معلن ہو، اعلانیہ شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، خرافات میں مبتلا ہے اور مانتا نہیں ہے کسی کی بات، تو فرمایا اب ایسے شخص کا بائیکاٹ کرے اور اللہ کے لیے اس سے نفرت کرے۔ یہ ایک فاسق مومن مسلمان کی بات ہے، تو ذرا سوچے بد مذہب سے کتنی دوری اختیار کرنے کا حکم ہوگا، بد مذہب سے کتنی دوری اختیار کرنے کو اللہ تبارک و تعالی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند بھی فرماتا ہے۔ بعض لوگ اخلاق سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں سب مسلمان ہیں، اخلاق سے پیش آنا چاہیے، وہ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان۔ یہاں تو فاسق کو، فاسق معلن کو سلام کرنے کی اجازت شریعت نہیں دے رہی۔ اگر وہ سلام کرے تو اگر یہ بندہ جواب نہ بھی دے تو فرمایا گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ فاسق ہے، اور فاسق کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ تو ذرا سوچیں آپ، بد مذہب، بد دین اور مرتد کے لیے کتنا سخت حکم ہوگا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو آزاد خیال اور لبرل نہ سمجھے، اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائے، شریعت جس چیز کا حکم دے اس پر عمل کرے، اور جس چیز سے روکے اس سے رکے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی خلوص اور للہیت کے ساتھ جب آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم اپنے پیاروں کے صدقے ہمیں حق بولنے، حق سننے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور کل بروز قیامت اپنے پیاروں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔